پاکستان 27 سال بعد شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ مختلف ممالک کے سربراہان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سابق سفیر آزاد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی کچھ تفصیلات حاصل کرتے ہیں اس SCO سمٹ کے حوالے سے، یہ پاکستان کے لیے کتنی اہم ہے۔ اعزاز چودھری صاحب بتائیے گا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ممالک پاکستان میں آ رہے ہیں جس میں رشیا ہے، انڈیا ہے، قرغستان ہے، ازبکستان ہے، یہ پاکستان میں آ رہے ہیں اور ایک سمٹ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں جس میں مختلف ایجنڈاز ہیں، جس میں اکنامک کوآپریشن کی بات کی جائے گی اور ملٹی لیٹرل ڈائلاگ کی بات کی جائے گی، ساتھ ہی ساتھ جو یہ ریجنل سٹیبلٹی اینڈ سیکیورٹی ہے اس پہ بات کی جانی ہے۔ پاکستان کا اس پر موقف کیا ہے اور کیا رہا ہے؟ 3 حوالوں سے اہم ہے جی۔ پہلی تو یہ ہے کہ اس کی آپٹکس بڑی اچھی ہیں، یعنی ایک دنیا کو نظر آیا کہ پاکستان جو پچھلی 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف تھا، اب وہ بزنس کرنا چاہتا ہے دنیا کے ساتھ، اور اتنے عرصے بعد ہم بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کاش پاکستان اس مقام پہ دوبارہ آ جائے۔ ہم نے کوئی 1997 کے بعد سے اس سطح کی کانفرنس کی میزبانی نہیں کی تھی، تو اس لحاظ سے تو میرے خیال میں ایک اچھا پیغام دنیا کی طرف گیا ہے پاکستان کی طرف سے کہ اب ہم ایک نارمل ملک کے طور پر آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آپ کا ہم کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے بذات خود جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، یہ اکنامک ایشوز پہ بھی بڑا تعاون کرنا چاہتی ہے۔ یہ شروع تو ہوئی تھی سیکیورٹی معاملات سے، لیکن آہستہ آہستہ اب اس کا شفٹ اس لیے بڑھ گیا ہے کیونکہ پوری دنیا میں اکنامک سیکیورٹی ہی سیکیورٹی کی اصل گارنٹی سمجھی جا رہی ہے، تو اس میں بھی اس طرف ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے ساری سب کی اکانومیز، اور کنیکٹیوٹی یہ کرنا چاہتے ہیں، تجارت تو ہے ہی، تو ایک اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک انوائرمنٹ بنی ہے خطے میں اور پاکستان اس میں شامل ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حاشیے کے اوپر یعنی سائیڈ لائنز کے اوپر بہت ساری 2 طرفہ ملاقاتیں ہماری ہوں گی، اور آپ نے اس کا کل مظاہرہ تو دیکھ ہی لیا، کل چین کے وزیر اعظم تھے تو کتنی زبردست اس کے اندر ملاقاتیں ہو رہی تھی، تو بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ پاکستان ایک بار پھر یعنی اس موقع سے فائدہ اٹھا کے سی پیک میں ایک نئی روح پھونک دے گا، تو اچھا لگا یہ ہمیں کہ یہ حاشیے پہ بھی ٹھیک ہیں۔ اسی طرح اور بھی بڑے اہم ممالک شامل ہیں ہندوستان سمیت، تو میرے خیال میں یہ تیسرا اس کانفرنس کا فائدہ ہے۔ اعزاز صاحب، جس طرح آپ نے بھی بات کی ہے کہ سول پرپز آف دس کارپوریشن واز سیکیورٹی، اور جس طرح سے آج ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، پاکستان کی بات کی جائے، بنگلہ دیش، انڈیا کی بات کی جائے، افغانستان، ایران، ان کی بات کی جائے، تو ایک اہم ایشو جو سب کا مشترکہ ہے وہ ٹیررزم ہے، اور ریجنل اینٹی ٹیررزم سٹرکچر کی بات کی جائے ریٹس کی، تو اس کو بھی مضبوط بنانے کے لیے اس SCO سمٹ میں بات کی جانی ہے۔ پاکستان نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں ٹیررزم کو لڑتے ہوئے، اور دیگر ممالک نے بھی۔ ڈو یو تھنک کہ ہم جس چوراہے پہ کھڑے ہیں ہمارے جو دیگر ممالک ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان نے ٹیررزم کے خلاف بڑی جنگ کی ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ابھی ٹیررزم کا خطرہ ختم نہیں ہوا۔ ابھی نیبرنگ افغانستان میں بہت ساری تنظیمیں سر اٹھا رہی ہیں، ان میں سے سر فہرست TTP ہے جو اس وقت پاکستان میں آ کے خون بہاتی ہے ہمارا، تو وہ خطرہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم ٹیررزم کے اوپر زیرو ٹالرنس رکھیں، اور کیونکہ اگر آپ نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے جی، اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر کا نہ کیا، اگر آپ نے ریٹ آف دی اسٹیٹ کو نافذ نہ کیا، تو یہ جتنے بھی انوائرمنٹ بن رہی ہے بزنس کے لیے نہیں ہو سکے گی، کوئی بھی آگے بزنس نہیں کر سکتا جب تک۔ اس لیے یہ ٹیررزم کے خلاف ہماری جنگ جو ہے نا وہ جاری رہنی چاہیے۔ اعزاز صاحب، لاسٹ کمنٹ چاہوں گا آپ کا اس SCO سمٹ کے حوالے سے، جس طرح سے آپ نے افغانستان کی بات کی اور اس کے اثرات جو ہے پاکستان پہ بہت آ رہے ہیں، TTP کی بات کی جائے یا دیگر ممالک، دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کی دہشت گردی کی، وہ پاکستان کو کافی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ افغانستان ایک آبزرور اسٹیٹ ہے، اس کو ایڈ نہیں کیا گیا، اس کو دعوت نہیں دی گئی، جبکہ بیلاروس کے وزیر اعظم جو وہ بھی جو آبزرور اسٹیٹ ہے SCO کے، ان کو تو بلایا گیا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان کو بھی مدعو کرنا چاہیے تھا اور ان معاملات پر جو دیگر ممالک ہیں ان سے بات چیت کرتے اور ایک ڈائلاگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا؟ دیکھیں، ہمارا تو ان کے ساتھ 2 طرفہ تو ہونا چاہیے، ڈائلاگ ڈیولپ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مشکلات کا شکار ہوگا،
لیکن افغانستان میں جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک نارمل حکومت کی طرح تو بہیو ہی نہیں کر رہی، اس لیے ان موجودہ کسی حکومت نے بشمول پاکستان ان کو ریکگنائز ہی نہیں کیا ہوا. ایک انٹرم گورنمنٹ ہے اور آپ کو پتا ہے آئے دن وہ ایسی ایسی خبر سناتے ہیں کہ بندہ خود بھی تھوڑا حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا خبر ہے. اب انہوں نے لگایا کہ جی کوئی تصویر وغیرہ ہوگی کسی کی تو بھائی وہ کیسے ان کے پاسپورٹ بنیں گے، شناختی کارڈ بنیں گے، کوئی پتہ نہیں کہ نہیں جی کوئی تصویروں کے اوپر بھی ہم وہ پابندی لگائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ اس فارمل ان کی ریکگنیشن کے نہ ہونے کی موجودگی میں جو کسی حکومت نے بھی نہیں کی ہوئی وہ کیسے یہاں پہ آ کے شریک ہوتے. اور شاید ان کی اپنی دلچسپی بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر دلچسپی ہوتی تو وہ پاکستان میں اس طرح کی مشکلات پیدا نہ کرتے جس طرح کی وہ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا مقصد ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کام نہ کریں تو ان کا اپنا بھی فائدہ ہے، پاکستان کا بھی فائدہ ہے، خطے کا بھی فائدہ ہے. لیکن سم ہاؤ ان کا مائنڈ پڑھنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی کسی نگر پہ یہ پریڈکٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ کس طرح سے بیہیو کرے گی، ان کی حکومت کس طرح سے بیہیو کرے گی. اعزاز صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. جو سینئر رینک پرسن ہیں فواد احمد ہمیں جوائن کر چکے ہیں. فواد بتائیے گا، جس طرح سے سمٹ ہونے جا رہی ہے آپ اس چیز کو کین آئے سے دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے دیگر ممالک پاکستان میں آ رہے ہیں، رشیا کی بات کی جائے، بیلاروس کی بات کی جائے، چائنا کی بات کی جائے، اور وزیر خارجہ جو انڈیا کے ہیں وہ آئے ہیں. یہ لیڈنگ سٹیٹس ہیں جو کہ پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، اور اس سے بہت اہم کردار پاکستان کا یہاں پہ یہ ہے کہ ان سے ملاقات کرے، بات چیت کرے، اور اپنے جو ریجنل سٹیٹس ہیں ان میں سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کے حوالے سے بات کرے. دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ کہ جو دنیا کے اوپر اس وقت امپیکٹ کر رہا ہے، جس میں چائنا جس کو لیڈ کرتا ہے، وہ اس کے سربراہان یا اس کے وزرائے خارجہ پاکستان میں موجود ہیں. اور پاکستان جسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی دہشت گردی کے نام پہ، کبھی معاشی بحران کے نام پر، ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہمسایوں سے لے کے جو دور پار کے لوگ تھے ان سب نے مل کے، ان سب لوگوں سے میری مراد ہے کہ ان سب ممالک نے مل کر پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا اور پاکستان کو ریلیونٹ شو کرنے کی کوشش کی. جو ہے وہ ایک معاشی بحران میں، ایک دہشت گردی کے اندر پھنسا ہوا اور پسا ہوا ملک ثابت کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ پاکستان میں ایک اتنی بڑی سمٹ ہونے کو جا رہی ہے کہ جو پاکستان میں ترقی کے نئے راستے کھول سکتی ہے، پاکستان کو ایک محفوظ ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے دنیا بھر کے سامنے پیش کر سکتی ہے. تو بہرحال پاکستان میں ایک بہت بڑی ہیپننگ ہے. پاکستان کی وزارت جو ہے وہ خارجہ، اس کی تمام صورتحال جو پچھلے تمام عرصے میں اس نے اگر کوئی محنت کی تھی تو اس کے بھی پھل کھانے کا وقت ہے. پاکستان کو اس کانفرنس سے جتنا زیادہ حاصل کرنا ہو، یہ تو پھر پاکستان کی اپنی کیپیبلٹیز کے اوپر ہے کہ پاکستان اس سمٹ سے کیا حاصل کرتا ہے. لیکن ہم امید یہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان اس تمام کام کے لیے کافی عرصے سے تیار تھا، اور پاکستان اس تمام جو ایک ایونیو کھلا ہے اس کے اوپر اچھے طریقے سے جو وہ چیزوں کو سمیٹ کے اپنی جانب لا سکے گا کہ ملک میں ترقی اور خوشحالی کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے دوست ممالک اور شنگھائی تعاون تنظیم کے جو ممالک ہیں وہ شریک ہو سکیں.